اللهم صل على رسولك المعصوم وهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل فرمایا ایمان والوں کے دلوں میں۔ یہ غزوہ بدر میں بھی ہوا اور دوسرے غزوات میں بھی ہوا کہ اللہ نے سکینہ نازل فرمایا ایمان والوں کے دلوں میں۔ اس سکینہ کا اثر کیا ہوا؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، کہ ان کا ایمان بڑھ جائے، اضافہ ہو جائے ایمان میں۔ جو پہلا ایمان تھا اس پر ایمان اور زائد ہو جائے، یزدادوا ایمانا مع ایمانہم، یعنی ان کا ایمان کامل اور اکمل ہو جائے۔ کس کی وجہ سے؟ اس سکینے کے نزول کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ذکر کرتا ہے آدمی بیٹھ کر اس ایک جماعت کی شکل میں، بخاری شریف میں آتا ہے نزلت علیہم السکینہ، جب بھی کوئی جماعت بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے تو ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وذکرہم اللہ من عندہ، اور اللہ اپنے پاس کے لوگوں کے پاس ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ چار نعمتیں عطا ہوتی ہیں جب انسان، اب اس میں جو پہلی نعمت ہے وہ نزول سکینہ ہے، اور قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جب سکینہ نازل ہوتا ہے تو اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ مالک انسان جو ذکر کرتا ہے، ذکر سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے، یاد رکھیں۔ ایمان کی تکمیل کے لیے اور ایمان کے بڑھانے کے لیے اللہ نے ہمیں جو ایک نعمت دی ہے وہ ذکر کی نعمت ہے۔ حالت جنگ میں جانا اور وہاں صبر کرنا یہ تو ہر ایک کے بس میں بھی نہیں اور اس کا موقع بھی نہیں ہے، کبھی کبھار کسی کو موقع ملتا ہے، لیکن یہ ذکر جو ہے اس کے ذریعے میں اور آپ اپنے ایمان کو جلا بخش سکتے ہیں، اس کی نورانیت میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ایمان تو وہی ہوتا ہے جو بنیاد ہے، لیکن اس کی کیفیات میں، اس کے انوارات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ایمان جب پائے تکمیل کو پہنچتا ہے تو اس میں توکل بڑھ جاتا ہے، اللہ کی ذات پر اعتماد بڑھ جاتا ہے، دل میں نور بڑھ جاتا ہے، بہت سی چیزوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ عجیب ہے، ایمان کے کمال کے ساتھ ایمان کے اضافے میں بے شمار باطنی نعمتیں اس کے ساتھ ملتی ہیں، یاد رکھیں وہ ساری اس کے ساتھ آتی ہیں۔ اللہ کی ذات پر ایک خاص قسم کا اعتماد ہو جاتا ہے، وہ غمی کی حالت ہو، خوشی کی حالت ہو، جنگ کی حالت ہو، امن کی حالت ہو، تو اس کا دل ڈولتا نہیں ہے، ایسا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ دل ڈولتا نہیں ہے۔ ورنہ تو انسان چھوٹے چھوٹے حالات سے متاثر ہو جاتا ہے، اس کا دل ڈولنے لگتا ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے تھوڑا سے کوئی حالات پیش آئے اور انسان وسوسے کا شکار ہو جائے، یار یوں ہی کیسے ہو گیا یوں، اس کا مطلب ہے کہ ایمان کی فکر کرے، ورنہ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط مومن کا ایمان ہوتا ہے۔ کس قسم کے بھی حالات آئے، کیسے موجیں، سمندر کی بڑی بڑی موجیں آ کر پہاڑوں سے ٹکراتی ہیں، لیکن وہ پہاڑ کبھی ایسا نہیں کہ پیچھے ہو گئے، وہ اپنی جگہ پر ہی کھڑے رہتے ہیں، موجوں کو واپس ہونا پڑتا ہے، موجیں ٹکرا کر اپنا سر پھوڑتی ہیں۔ اسی طرح حوادث زمانہ جو ہے وہ مومن کی استقامت کے سامنے موجوں کی طرح اپنے سر پھوڑتے ہیں، لیکن مومن اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ اسی کو میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں نا کہ چمن کا رنگ تو نے سراسر خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا۔ اس لیے ذکر کا جو اہتمام ہے بہت اہم ہے، اس میں سالکین بہت سستی کرتے ہیں، انفرادی ذکر بھی نہیں کرتے، اجتماعی ذکر بھی نہیں کرتے۔ اور ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ ہے، جب روح فاقہ کاٹے گی تو نفس اور شیطان کے مال پر کمزور ہو جائے گی۔ آپ طاقت دیکھیں تو کہتے لوگ کہتے ہیں ہمیں ٹانک دو، ہمیں کوئی ایسی طاقت کی چیز بتاؤ کہ ہم نفس کو گرا سکیں۔ وہ طاقت کی چیز یہی ہے
اللہ نے یہ چیزیں دی ہیں جس سے دل منور ہوتا ہے، اور یہ نفس جو ہے جب قلب میں نور آتا ہے تو اس وقت نفس دب جاتا ہے، یاد رکھو۔ جس طرح یہ تجربہ ہے کہ اگر کہیں روشنی کر دو تو جنات بھاگ جائیں گے، اندھیرا کرو گے تو آ جائیں گے۔ اسی طرح جو قلب میں نور ہوتا ہے تو نفس دب جاتا ہے، بالکل قریب نہیں آئے گا، کوئی شرارت نہیں کرے گا، کیونکہ روشنی میں شرارت نظر آ جاتی ہے۔ اب یہ روشنی ہے، کوئی شرارت کرے گا تو پتہ چل جائے فلاں شرارت کر رہا ہے۔ اور اگر اندھیرا ہوگا، جب قلب میں اندھیرا ہوتا ہے تب شیطان بھی چھاپا مارتا ہے اور نفس بھی چھاپا مارتا ہے، اور اگر قلب میں روشنی ہوگی تو شیطان بھی قریب نہیں آتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے پیچھے سے شیطان آتا ہے بائیں کندھے کے پیچھے سے اور دیکھتا ہے کہ اس کا دل ذاکر ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، خنسا، اس لیے خناس کہتے ہیں، یعنی آگے ہو کر پیچھے ہونا، یہ خنس، خنس کہتے ہیں آگے جانے پیچھے جانے والا، ایسے اس کو کہتے ہیں خنس، اس لیے وہ ستارے جو آگے پیچھے جاتے ہیں انہیں خنس کہتے ہیں، جوار الخنس، جو ستاروں کی چال آگے پیچھے چال ہوتی ہے اس کو، تو خناس بھی آگے جا کے پیچھے، تو جو ہی دیکھتا ہے کہ دل ذاکر ہے تو پیچھے ہو جائے گا، اور اگر دل غافل ہے تو اپنے منہ میں لے لیتا ہے اور اس میں وسوسے ڈالتا ہے، اور گناہوں کے وسوسے، کفر اور شرک کے وسوسے اس میں ڈالتا ہے۔ اور دل کا منور نور جو ہے وہ ذکر سے انسان کے دل کو نور ملتا ہے، نماز سے نور ملتا ہے، تلاوت سے نور ملتا ہے۔ یہ نور حاصل کرنے کی بے شمار اللہ تعالی نے ہمیں ذرائع دیے ہیں۔ یہ کیوں دیے؟ تاکہ ان دو دشمنوں سے میں اور آپ بچیں۔ ہتھیار ہے ہمارا ہتھیار دل کا نور ہے، اور اس کے لیے بے شمار ذرائع دیے، جہاں سے چاہے تم مسئلہ اٹھا لو، جہاں سے چاہے۔ گناہ کا تقاضا ہے اس کے خلاف کر لو تب نور پیدا ہو جاتا ہے، حالانکہ گناہ کا تقاضا پہ نور پیدا ہوتا ہے۔ ذکر کر لیا، اعوذ باللہ پڑھ لی، کلمہ پڑھ لیا، کوئی چیز کر لی۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان گناہ کے بعد فوراً کوئی نیکی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کرو۔ وہ کیوں حکم دیا فوراً نیکی کا؟ اس لیے کہ وہ نیکی جو ہے وہ نور لائے گی، اور گناہ سے ظلمت آئی تو وہ اس ظلمت کو مٹا دے گا، اس کے اثر میں تمحوہا حدیث میں آتا ہے، یہ نیکی اس کے اثر کو مٹا دے گی جو اس گناہ نے ظلمت کا چھوڑا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا کلمہ طیبہ جو ہے یہ بھی نیکی؟ فرمایا بہت بڑی نیکی ہے کہ گناہ ہو جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے پڑھ لیا، وضو کر لیا، 2 رکعت نماز پڑھ لی، کوئی ذکر کر لیا، تو وہ اس کی یہ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں ضد ہے، گناہ ظلمت لا رہا ہے، ذکر نور لا رہا ہے۔ تو جب ظلمت آئی تو اس کا علاج کیا ہے؟ نور لے آؤ۔ جب نور لے آئیں گے تو اس کے اثرات کو ختم کر دے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ بس ذکر کرتے ہیں، ذکر سے پہلے نیت یہ کریں کہ میں سے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ چھوٹی روشنی نہیں چلتی، وہ چھوٹی جلاؤ کونے بنے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک تصویر اس میں ذات لفظ اللہ کی فرمائے، پہلے اللہ پر جل جلالہ کہیں کہ تصور کریں ایک زبان منہ میں رکھ دل میں دونوں سے بیک وقت اللہ نکل رہا ہے، خانقاہ کی در و دیوار ہمارے ساتھ اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہے، اللہ جل جلالہ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ آہراج آسماں ہمدم نابود راز را غیر خدا محرم نابود اللہ اللہ چے شیرین اسلام شیر و شکر می شود جانم تمام شیر و شکر می شود جانم تمام از کرم از عشق معذولم مکن جز بذکر خیش مشغولم مکن از کرم از عشق معذولم مکن جز بذکر خیش مشغولم مکن ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی عشق میں ذلت عزت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی مٹا دے اپنی ہستی کو جھونک ساری مستی کو بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شانہ 10 بار استغفار پڑھ لے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 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 10 بار یہ درود شریف پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی 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 صلی اللہ اللهم لك الحمد كما انت وصلى على محمد كما انت وفق بنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم واقعا كواقع الوليد
اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وعننا من الماء البارد. کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رہو خبردار تیرا. یا اللہ ہم دور افتادوں کو اپنے نزدیک فرما. یا اللہ نفس و شیطان سے ہمیں آزادی نصیب فرما، اپنی محبت کی قید ہمیں نصیب فرما. 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. اپنے ولیوں میں ہمیں شمار فرما اور یہ صدیقین میں ہمیں شمار فرما. ہماری آل اولاد کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اولیاء صدیقین میں سے فرما. یا اللہ ہم اس کا استحقاق تو نہیں رکھتے لیکن آپ مالک ہیں. یا اللہ آپ کریم ہیں، بغیر استحقاق کے بھی عطا فرماتے ہیں. یا اللہ ہم غیر مستحقوں کو یا اللہ آپ کی ولایت اور دوستی کا حقدار فرما. نہ قرب خاص ہمیں نصیب فرما، اپنے قرب کی لذت ہمیں نصیب فرما، اپنے ذکر کی لذت ہمیں نصیب فرما. ہمارے ایمان کو ایمان کامل فرما، پیغمبر سلام کی کامل اتباع ہمیں نصیب فرما. یا اللہ اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما. اللہ میں حیات میں آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہر طرح کی ہمیں عافیت، ہمارے گھر والوں کو، بال بچوں کو، متعلقین متعلقات ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، دینی مدارس مساجد خانقاہوں کی دینی مراکز کی حفاظت فرما. لالچ ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہاں پڑھنے والے، یا اللہ یہاں سے پڑھنے والے طلباء اور طالبات کو یا اللہ حضرت حسن بصری جیسی نسبتیں اور رابعہ بصری جیسی نسبتیں عطا فرما. یا اللہ کل یا اللہ نیاز منزل کا دوسرا لینٹر پڑھ رہا ہے، یا اللہ اس میں خیر و برکت فرما، تعمیر میں ہر طرح کی خیر و برکت فرما، ہر قسم کی شر سے محفوظ فرما، عافیت اور کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے لیے اور یا اللہ اس ادارے کو اور ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ فرما. ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ فرما. یا اللہ تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز و اقارب سب کی بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی بہو کا انتقال ہو گیا. یا اللہ احمد بن نوری کی والدہ ان کے مرحومہ کی بے حساب مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، علیہ لین میں جگہ عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما. ہماری رزق روٹی جو بھی آپ نے جس میں خیر و برکت پیدا فرما، جس کے حلال میں فراوانی فرما. یا اللہ ہر طرح کے مسائل کو حل فرما، مصائب کو دور فرما، مشکلات کو دور فرما. یا اللہ ہمارے حال پر تو رحم فرما. اللہم انا نسألک بانک اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا اللہ ہر دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت اپنے خزانوں سے پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آل اجمعین.